أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الکہف میں جو مشہور جو قصہ ہے نوجوانوں کا صرف قصہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. سورة الکہف میں جو مشہور جو چار قصہ ہے، ایک نوجوانوں کا قصہ، دوسرا باغ والوں کا، تیسرا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا، چوتھا ذوالقرنین کا. چار قصہ ذکر ہے. یہ نوجوان کا جو قصہ ہے جسے بولتے ہیں کہ اصحاب الکہف، غار والے، ایسے مشہور ہے نام. قصۃ اصحاب الکہف، غار والوں کا قصہ، ایسے نام سے جو نا یہ کتابوں میں جو نا یہ قصہ مشہور ہے. سب سے پہلے یہ نوجوان کتنے تھے؟ 7 تھے. یہ کن کے بیٹے تھے؟ بادشاہوں کے بیٹے تھے، بادشاہ کے لوگ بیٹے تھے. اصل ان کا جو گاؤں ہوتا تھا، عید ہوتا تھا جس میں جو ہے نا بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. بادشاہ کا نام دقیانوس. وہ قوم والوں کو کہتا تھا تم بت کی عبادت کرو. ایک دن عید ہوتا تھا، تمام لوگ بت کی عبادت کرتے تھے، تمام لوگ جو ہے نا بت کی عبادت کرتے تھے. اس طرح جو ہے نا انہوں نے بھی جو ہے نا ان کے بیٹے سب جو ہے نا ایسے ہی کرتے تھے ہر سال. ایک سال کیا ہوا کہ بت کی عبادت کرنا تھا، لیکن ان کے جو بچے جو ہے نا وہ دل سے جو ہے نا وہ بت کو ان کو پسند نہیں آیا. کیوں بت کے سامنے جھکنا ہے؟ ان کو پسند نہیں آیا. بادشاہوں کے جو بیٹے ہیں ان کو پسند نہیں آیا. یہ کیسا ہے بت کے سامنے جھکنا ہے؟ اب پورا گاؤں میں جو ہے نا عید کا ماحول ہے، لیکن ان کے جو بچے ہیں ان کو پسند نہیں آتا ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں؟ پہلا ان میں سے ایک نوجوان جو عید چلتے رہتا ہے گاؤں میں، تو ایک نوجوان الگ ہو کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اسے پسند نہیں آتا ہے، اس بت کی عبادت اسے پسند نہیں آتا. پھر اب ایک نوجوان اس عید سے جو ہے نا ہٹ کر جو ہے نا اس گاؤں سے ہٹ کر جو ہے نا ایک جھاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا ہے. اس طرح 7 نوجوان جو ہے نا الگ الگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں. 7 نوجوان جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اب آپس میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں. یہ نوجوان کو معلوم ہے کہ جو نا ہم وہ بت کی عبادت کو ہم پسند نہیں کرتے. وہ نوجوان کے دل میں بھی وہی ہے، 7 نوجوان کے دل میں وہی ہے، لیکن ساتوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو نا ہم کیوں بیٹھے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو معلوم نہیں تھا یہ کیوں بیٹھا ہے، یہ کیوں بیٹھا، کسی کو معلوم نہیں تھا. ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہا دیکھیں یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں قوم والے وہ اچھا لگتا ہے. پورے 6 لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کو بھی پسند نہیں آتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا. 6 لوگوں نے بھی کہا. ایک نے کھڑا ہو کر کہا کہ جو نا یہ جو قوم والے جو عبادت کرتی ہیں ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو تمام لوگ جو ہے نا جو 6 لوگ جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو بھی جو ہے نا یہ قوم والے جو عبادت کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے. تو چلو اب 7 لوگ تھے، اب یہ بادشاہوں کے بیٹے تھے. اب انہوں نے پلاننگ کی اب ہمیں کیا کرنا ہے. انہوں نے پلاننگ کی کہ نا کسی کو معلوم نہیں ہونا ہے، ہم ایک مسجد بن لیں گے. مسجد کا مطلب عبادت گاہ. تو 7 لوگ جو ہے نا ایک عبادت گاہ ایک بن لیتے ہیں. 7 لوگ وہیں رہ کر جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہیں رہ کر 7 لوگ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب سڈن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جاتا ہے. بادشاہ جو ہے نا بلاتا ہے 7 لوگوں کو. تو 7 لوگ بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ربنا رب السماوات والارض، ہم آسمان و زمین کا جو رب ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بولتے ہیں. بادشاہ ہے، معلوم ہے کہ اگر ایسے بادشاہ کے خلاف بولیں گے تو وہ مار دے گا، قتل کر دے گا، لیکن پھر بھی یہ شخص یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بولتے ہیں. تو نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے. پھر اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ نوجوان قوم کے پاس جاتے ہیں اور قوم والوں سے پوچھتے ہیں کہ قوم والے جس کی تم عبادت کرتے ہو نا یہ بت، اس کے بارے میں کوئی ایک دلیل لے کر آؤ تم سچ ہی کر کے. یعنی کہ 7 نوجوان جو ہے نا مل کر جو ہے نا اپنے کافر قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں تم جس کی عبادت کرتے ہو بت کی، اس کے بارے میں کوئی ایک دلیل لے کر آؤ کہ ان کی بت کی عبادت کرنا صحیح ہے، ایسی کوئی ایک دلیل لے کر آؤ. لیکن قوم والے نہیں لا سکے، معلوم ہے کہ غلط پر ہیں.
کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. دلیل کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. پھر اس کے بعد اب ان کو 7 نوجوان کیا کرے، معلوم ہوا کہ یہ لوگ بالکل غلط ہیں. تو 7 نوجوان الگ ہو جاتے ہیں. الگ ہو کے کیا کرنا پلان کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے، کیونکہ اب یہ لوگ قوم والے جو ہے نا کافر ہیں، ہم کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کہتی ہیں جو ہے نا ہم جو ہے نا کہاں جائیں گے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ہم غار کے پاس جائیں گے. تو پہاڑ میں جو بڑا جو سوراخ ہوتا ہے جسے کہف بولتے ہیں، ہم وہاں چل جائیں گے. تو تمام نوجوان پلاننگ کرتے ہیں چلو ہم لوگ 7 لوگ جو نا کہاں جاتے ہیں، غار کے پاس جاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ہوتا ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا کتا بھی ہوتا ہے. پورے 8 لوگ، ایک کتا، 7 نوجوان. اب پورے غار کے بعد جاتے جاتے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یعنی کہ غار کے پاس بھی جاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کام بھی کرو ساتھ میں دعا بھی کرو. کوئی آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا دعا کے ساتھ عمل بھی کرو، کام بھی کرو. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں، 2 چیزیں، ایک ساتھ میں آپ خود بھی کوشش کرو، دوسرا دعا بھی کرو. کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں دعا اور کام دونوں چیز ہونا چاہیے. صرف دعا نہیں. میں بولتا میں صرف دعا کروں گا اللہ مجھے پیسہ دے دے گا، نہیں. محنت بھی کرو، دعا بھی کرو، تب اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا. تو یہاں بھی جو نا یہ غار والے جو نا غار کو جاتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تعالیٰ تو تیری طرف سے ہم کو رحمت نازل فرما اور ہماری حفاظت فرما، تو ہمارے لیے راستہ آسان کر دے. یہ دعا کرتے ہیں نوجوان اور غار کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ جو نا وہیں اللہ ان کو نیند دے دیتے ہیں. موت نہیں، نیند. کتنے سال سوتے ہیں؟ 309 سال. 309 سال جو ہے نا وہ پورے نوجوان غار میں سو جاتے ہیں. 309 سال سو جاتے ہیں. اب 309 سال جب سوئے تھے تب کیا کیا ہوا تھا کہ جو آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی، نوجوانوں کی جو نا آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ایسا الٹ پلٹ کر رہے تھے. جیسا نیند میں کروٹ بدلتی ہی اس طرح جو نا نوجوان بھی نیند میں کروٹ بدل رہے تھے. کیوں؟ تاکہ خون پاس ہو. ایک ہی طرف انسان اگر ہو تو جو نا خون پاس نہیں ہوتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے. اس وقت اللہ ان کی باڈی کو جو نا کروٹ بدلتا تھا تاکہ جو نا خون ادھر سے ادھر جو نا پاس ہو اور مٹھی بھی جو نا ان کی باڈی کو نہ کھائے. اور ان کے اوپر سورج بھی نہیں پڑتا تھا. ان کے اوپر جو نا ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج نہیں پڑتا تھا. انہوں یہاں سو لکھی تو سورج یہاں پڑتا تھا، لیکن سورج کی جو طاقت ہے اس میں وہ ان کو مل جاتا تھا، لیکن سورج جو نا ان پر نہیں پڑتا تھا. ڈائریکٹ سورج ان پر نہیں پڑتا تھا. 309 سال. بلکہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بال سب اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے، بڑے بڑے ناخن ہو گئے تھے، بال بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ 309 سال وہ سو رہے تھے. بلکہ ان کی آنکھیں جو نا کھلی تھی، ان کی آنکھیں کھلی تھی اور کروٹیں بدل رہے تھے. اور جو کتا تھا وہ پہاڑ کے انٹرس میں جو نا بیٹھا ہوا تھا، بس بیٹھا ہوا تھا پہاڑ کے انٹرس میں. کتا نہیں سویا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی کتا نہیں سویا. اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی کہ 309 سال کتا ایک ہی جگہ تھا لیکن نہیں سویا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ہمارے لیے سوچنے میں مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے آسان ہے. ایک ہی جگہ کتا 309 سال بیٹھا، ایک کروٹ بھی نہیں بدلا، ایک ہی جگہ. وہ بھی نہیں سویا کتا. وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ انٹرس میں، باغ کے انٹرس میں. اسے کہا پہاڑ کے انٹرس میں. کیوں پہاڑ کے انٹرس میں؟ کوئی وہاں سے اگر جاتا تو دیکھتا جنا کتا ہے تو وہاں سے دور بھاگ جاتا تاکہ کوئی غار کے اندر نہ آئے. اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے جو نا نوجوانوں کی حفاظت کے لیے جو نا کتے کو رکھ دیا تھا غار کے انٹرس میں تاکہ کوئی جو نا وہاں نہ آئے. جیسا کہ کتا کہیں ہے ہم وہاں نہیں جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں کتا ہے. اس طرح جو نا غار کے انٹرس میں جو نا وہ نوجوان، وہ جو کتا جو نا بیٹھا ہوا تھا، کوئی ادھر نہیں جاتے تھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نوجوان کے بارے میں ڈر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا. اطراف میں جو لوگ تھے کافر قوم، ان کے دلوں میں جو نا اس نوجوان کا ڈر اللہ نے ڈال دیا تھا. اس وجہ سے کوئی بھی جو نا اس پہاڑ کے اس غار کے قریب نہیں جاتے تھے. اس طرح اللہ نے 309 سال اللہ نے ان کی حفاظت کی. 309 سال. اس کے بعد اب 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں. جیسا کہ ہم اٹھتے ہی آپس میں بات کرتے ہیں نا
اس طرح نوجوان جو ہے نا اٹھنے کے بعد آپس میں بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ کتنے سال ہم کتنے دن سوئے رہیں گے؟ تو ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم آدھا دن سوئے بس. ایک اور نوجوان بولتا ہے کہ نہیں ہم صرف ایک دن سوئے، کیونکہ رات میں سوئے تھے دن میں اڑ گئے. سمجھے کہ آدھا دن. بعض لوگوں نے کہا کہ ایک دن. یعنی کہ نیند سے اٹھتے کے ساتھ نوجوان آپس میں بات کرتے ہیں ہم کتنے دن سوئے، کتنے دن سوئے، کتنے دن سوئے. ایک بولتا ہے کہ ہم آدھا دن، ایک بولتا ہے کہ نہیں ہم ایک دن. پھر بولتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اچھا، لیکن 309 سال کے ان کو معلوم نہیں ہے. اب یہ نوجوان کو بھوک لگتا ہے. اب یہ نوجوان کے اطراف جو لوگ تھے 309 سال پہلے وہ لوگ جو ہے نا کافر تھے، اب پورے اطراف پورے مسلمان ہیں. اطراف کے جو لوگ تھے پورے مسلمان ہیں. لیکن یہ لوگ کیا سمجھے؟ ابھی ایک دن ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں غار میں. ان کو یہی معلوم ہے کہ ہم ایک دن سوئے ہوئے ہیں. اطراف کے پورے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں. وہی لوگ ہیں جو ہم کو قتل کی دھمکی دیے تھے، جو ہم کو مارنے کی دھمکی تھے، وہی لوگ ہیں. اب یہ نوجوان جب 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں ان کو بھوک لگتا ہے. اب ایک نوجوان جو ہے نا کرنسی اٹھاتا ہے. ان کے پاس کرنسی ہوتا ہے اس زمانے کی، کہ وہ مالدار تھے وہ. اب کرنسی اٹھا کے جو ہے نا ایک نوجوان کہتا ہے کہ دیکھیے تم میں سے کوئی ایک شخص جا کر جو ہے نا کیا لے کر آؤ؟ کھانا لے کر آؤ، سب سے مزیدار کھانا. کیونکہ وہ مالدار تھے، اچھا کھا کے عادت ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں مزیدار، سب سے لذیذ کھانا جو ہے نا لے کر آؤ. ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں جاؤں گا. تو ایک نوجوان جو ہے نا جاتا ہے. جانے سے پہلے ان کو نصیحت کرتے ہیں. جو نوجوان کھانا لینے کے لیے جا رہا تھا باہر، اس کو نصیحت کرتے ہیں. کون؟ یہ 6 لوگ. دیکھیں آپ تو جب باہر جاتی ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہونا ہے کہ ہم لوگ غار میں ہی کریں، کیونکہ نوجوانوں کے دماغ میں کیا تھا؟ اب بھی اطراف کے لوگ پورے کافر ہیں، ابھی کافر ہیں. یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے، غار کے باہر جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم کو مار دیں گے. اس واسطے جو اس کو نصیحت کر کے بھیجتی، جب تم کھانا لینے کے لیے جاؤ تو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. چپ کر جا کر کھانا لیو اور آ جاؤ، بس کسی کو معلوم نہیں ہونا ہے. اور یہ بھی نصیحت کرتی ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے ہم غار والے ہی کر کے، کہ وہ کیا کریں گے؟ تم کو قتل کر دیں گے، یا نہیں تو تم کو بھی کافر بنا دیں گے، مرتد کر دیں گے. تم کو مرتد بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے. اب چلیے، ابھی نوجوان باہر نکلتا ہے، جا کر ایک دکان والے کے پاس کرنسی دیتا ہے. اب یہ دکان والا کرنسی دے کے بولتا ہے جو نا یہ کون سا کرنسی ہے؟ اب نوجوان بولتا ہے کہ یہ کرنسی ہے، ہم کل ہی جو ہے نا جا کے غار میں، کل ہی جو ہے نا باہر گئے تھے بس. نوجوان وہ دکان والا بولتا ہے کہ نہیں، اسے کوئی خزانہ ملا ہے، 309 سال پہلے پرانا خزانہ ملا ہے اسے. اب دکان والا کو معلوم نہیں کہ یہ سب قصہ. وہ بولتا ہے کہ نہیں، اسے کوئی خزانہ ملا ہے، 309 سال پہلے کا خزانہ ملا ہے اسے. ابھی نوجوان، یہ دکان والا کیا کرتا ہے؟ سیدھا وہ کرنسی لے کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے جو نا ایک نوجوان میرے پاس آیا تو اسے خزانہ ملا ہے. تو بادشاہ جو نا اس نوجوان کو بلاتا ہے. وہ بادشاہ مسلمان تھا اس وقت. اب بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کدھر ہو؟ پھر پورا قصہ بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے. ابھی نوجوان پورا وہ قصہ بولتا ہے جو نا دقیانوس کے زمانے کا، جو کافر جب بادشاہ تھا وہ زمانے کا پورا قصہ بولتا ہے. بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس زمانے کے تھے، یہ لوگ پھر جا کے سو گئے. پورا قصہ بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے. پھر بادشاہ بولتا ہے کہ چلو اور نوجوان جو نا مجھے بتاؤ. تو یہ نوجوان جو نا بادشاہ کو اور تمام لوگ آتے ہیں کہاں؟ غار کے پاس. آ کر جو ہے نا پورے نوجوانوں کو بادشاہ دیکھتا ہے اور گاؤں والے سب بھی دیکھتے ہیں، یہ 7 نوجوان کو، سب کو. اس کے بعد جب بادشاہ دیکھتا ہے، تمام لوگ دیکھ لیتے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں. ان کی روح جو ہے نا نکل جاتی ہے. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح ہم نے 309 سال کے بعد ہم نے ان کو زندہ کیا، یعنی کہ ہم کو جگایا، موت بھی نہیں دیا. 309 سال اللہ نے جو نا ان کو نیند دے کر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. اس طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کی تم کو دوبارہ اٹھائے گا. یہ معلوم ہونا تھا لوگوں کو، لوگوں کے معلوم ہونا تھا. جب لوگ آ کے دیکھیں جو نا غار میں نوجوان، 7 نوجوان ہی اور کتا ہے، تمام بادشاہ گاؤں والوں کو تمام کو معلوم ہوتا ہے. تمام لوگ عجیب خبر سن کر جو ہے نا غار میں آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں جو نا ویسے ہی قصہ ہے. تو جب تمام لوگ دیکھ لیتی تو اللہ ان کی روح قبض کر لیتی، نوجوانوں کی روح. اس کے بعد تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 309 سال کے بعد اللہ نے جگایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. اب یہ واقعہ ہونے کے بعد، اب یہ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی جگہ ہے، کوئی وہاں کچھ
واقعہ ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, نشانی کے طور پر کچھ چیز لگا دیتے ہیں. اس طرح سونے کی پلیٹ میں, سونا یا چاندی کے پلیٹ میں جو ہے نا, باغ والوں کا نام, کتنے لوگ تھے اور ان کا کتا, پھر ان کا جو قصہ, وہ ایک چاندی کے پلیٹ میں, سونے کی پلیٹ میں, سونا کا پلیٹ ہے شاید, الرقیم سونا کا پلیٹ جو ہے نا, اس میں لگا کر جو ہے نا, اس میں لگا دیے تھے. کہاں؟ وہ جگہ میں, وہ پہاڑ کے پاس لگا دیے تھے. جیسے کہ آج بھی جیسا کہتے ہیں کہ جو نا عمان وغیرہ میں ہے کر کے, واللہ عالم. اب یوٹیوب میں ڈال سکتے ہیں اصحاب کہف, تو بعض لوگ بتاتے ہیں جو نا آج بھی وہ جگہ ہے کر کے, وہ طرف ہے ایک جگہ ہے, واللہ عالم. لیکن اب بادشاہ نے جو نا یہ حکم دیا کہ جو نا ایک پلیٹ میں جو ہے نا نام لکھو 7 نوجوانوں کا, پھر کتا, پھر ان کا واقعہ لکھ کر جو نا اس پہاڑ میں جو نا تم لگا دو. اب لگا دیے پہاڑ میں. اب اس کے بعد وہ جگہ کیا کرنا ہے, وہ جگہ کیا کرنا ہے. اب تمام لوگ آپس میں پلاننگ کرتے. وہ قوم میں کافر بھی تھے, مسلمان بھی تھے. کافروں نے کہا کہ نہیں, ہم وہاں بلڈنگ بنیں گے, ہم گھر بنیں گے نشانی کے طور پر. بادشاہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. بادشاہ نے کہا کہ نہیں, ہم مسجد بنیں گے. ہم کیا کریں گے؟ مسجد بنیں گے. تو بادشاہ کے حکم سے جو نا وہاں مسجد تعمیر کیا گیا تھا. ایک ایسی مسجد تھی جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ قبر کے اوپر مسجد بننا شریعت میں جائز نہیں, وہی مسجد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ, اللہ ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو قبروں کے اوپر مسجد بناتے ہیں. یہ نوجوان جو ہے نا, یہ بادشاہ جو ہے نا, یہ حکم دیتا ہے کہ جو ہے نا وہاں نوجوان جو تھے وہاں جو ہے نا ہم مسجد بنا لیں گے. تو وہاں جو ہے نا لوگ مسجد بنا لے. اس کے بعد جو ہے نا لوگ نماز وغیرہ جو ہے نا پڑھتے تھے. یہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہیں. یہ واقعہ جو ہے نا مشہور ہے. تو وہی جو ہے نا مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا.